ظاہر ہے پانی پتی قاری بھی قرات کرتا ہے، مصری بھی کرتا ہے، آج کل جو کشتیگر نکلے ہوئے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ ایک عالم بھی قرات جانتا ہے، تجوید اور فن سے پورا واقف ہے، ایک طالب علم بھی قرات کرتا ہے، لب و لہجے میں فرق ہوتا ہے۔ دو فریق دنیا میں ہے جو ایک دوسرے کے قائل نہیں ہے، ایک قاری ہے، دوسرا منطقی۔ بالکل منطقی تو اپنے استاذ کا بھی قائل نہیں ہوتا۔ اب نام لینا ٹھیک نہیں ہے، ایک بڑا قابل عالم تھا فلسفہ و منطق میں، تو مفتی محمود صاحب کے بارے میں ایک دن کہا کہ میرے اساتذہ میں سے وہ کچھ جانتے تھے۔ میں نے حضرت کو بتایا تو حضرت ہنس پڑے، فرمایا یہ بھی بڑی سند ہے کہ اس نے مان لیا، وہ تو مانتا ہی نہیں۔ پھر فرمایا میں اس کے بارے میں وہی کہوں گا جو ابن تیمیہ کے بارے میں شیخ صفی الدین صفدی نے کہا تھا کہ علمہ اکبر من عقلہ، اس کا علم عقل سے زیادہ ہے۔ سب شدید عند عالم، علمہ اکبر من عقلہ۔ حضرت نے ایک دن فجر پڑھائی قاسم العلوم میں صبح، بہت خوبصورت نماز پڑھاتے شیریں، تو قاری طاہر رحیمی ان کے خاص شاگرد تھے۔ حضرت آج آپ نے بہت سی قرات کی، فرمایا آپ قائل ہو گئے قیامت آ جائے گی۔ قاری تو قاری کا کبھی بھی قائل نہیں ہوتا۔ پندار میں مبتلا رہتے ہیں ویسے ایک دوسرے کے خیالات۔ قرآن کریم کی شان ہے نا علو شان ہے اس کی۔ سب سے بہترین طبقہ فقہاء کا ہے، وہ بہت مطیع و فرمان بردار ہے، اور تمام کتابیں دیکھو ایک ہیئت میں منقول ہے، والحمدللہ الی حال۔ اور فقیہ و مفتی فتویٰ لکھ لیتا ہے تو آخر میں لکھتے ہیں واللہ اعلم بالصواب، ہو سکتا ہے صحیح صورتحال اور ہو، اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ العلم للرحمن جل جلالہ وسواہ فی جہلاتہ یتغمغم، ما للتراب وللعلوم وانما یسعی لیعلم انہ لا یعلم۔ بخاری شریف میں ہے ایک جلیل القدر صحابی ہشام ابن حزام، وہ تلاوت کر رہے تھے سورۃ فرقان کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن کے غصے ہو رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے وہ نماز سے فارغ ہو گئے، کپڑا لے کے اس کے گلے میں ڈال دیا، کہا چھوڑوں گا نہیں آپ، یہ کیسی سورت پڑھ رہا؟ اس نے کہا یہی سورت مجھے یاد ہے، اس طرح ہے۔ حضرت عمر نے کہا اس طرح نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھسیٹ کے لے آئے کہ یہ سورہ فرقان غلط پڑھ رہا۔ حضرت نے فرمایا چھوڑو اب پڑھو۔ اس نے پڑھی تو آپ نے فرمایا ہاکذا انزلت، اس طرح نازل ہوئی۔ پھر حضرت عمر سے کہا آپ پڑھے، انہوں نے پڑھی، فرمایا ہاکذا انزلت، اس طرح بھی نازل ہوا ہے۔ انما انزل القرآن علی سبعۃ احرف، 7 قراءات نہیں ہے مراد، 7 لہجے مراد ہے، لہجے 7 قبائل تھے عرب کے، اور ہر قبیلے کی لغت میں پڑھنا ضروری تھا تاکہ قبیلے کو بندش نہ رہے۔ اس مسئلے کو سب سے اعلیٰ اور فا طریقے سے عبدالعزیز بخاری نے لکھا ہے غایت التحقیق شرح حسامی میں۔ حسامی اصول حنفیہ میں بہترین کتاب ہے، اس کی ثانی کتاب ہمارے پاس نہیں ہے، بہت جامع ہے، کہ جتنا ملخص ہے جامعیت کی وجہ سے۔ بعض اوقات ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا ہے دوسرے شروع ہو جاتا ہے، اشارات ہے۔ اس کی تقریباً 30 شرح لکھی گئی ہے۔ سب سے بہترین شرح، جیسے بخاری کی شرح فتح الباری بہترین ہے، وہ عبدالعزیز بخاری کی ہے، اور اس شرح کا نام ہے غایت التحقیق۔ اس عاجز کی کوشش سے کراچی کے مطبوع نے شائع کیا ہے۔ سب سے پہلے میں نے مصر سے منگوایا اس مسئلے کے لیے، انزل القرآن علی 7 احرف، کے 7 لہجوں میں قرآن آیا، لہجے بھی محفوظ فرمائے گئے۔ اسی عبدالعزیز بخاری رحمہ اللہ کی بزدوی کی شرح بھی ہے، اصول البزدوی جی فقہ حنفی کی نہایت اغلق و عدل اشکل کتاب ہے۔ ہمارے زمانے میں درس کے اندر توضیح نہیں تھی بلکہ اصول بزدوی تھی، فخر الاسلام بزدوی کی، اس کی شرح بھی انہوں نے لکھی عبدالعزیز بخاری نے، لیکن وہ بات نہیں ہے جو غایت التحقیق۔ اگر غایت التحقیق کا صاف ستھرا نسخہ
اچھی چپائی کے ساتھ طلباء کو مل گیا تو فرغا اور فرغا کے بعد متخصصین سب اس کو اپنے پاس رکھے اور ہٹائے نہیں، بالکل اس کو دیکھتے رہے، دل و دماغ میں اصول کی عظمت اور سلاست بیٹھ جائے گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم خود پڑھتے تھے نمازوں میں، اور آپ نے صحابہ کو اس شان سے پڑھایا تھا کہ آپ فرماتے ہیں ایک موقع پر کہ مجھے رات کے اندھیرے میں اشعریین کا پتہ تلاوت سے چلا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کی جو قوم ہے اشعریین، فرمایا مجھے اشعریوں کا پتہ تلاوت سے چلا۔ جب رات کو انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کر لیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ فلاں فلاں خیمے میں ابو موسیٰ اشعری کے لوگ۔ صحابہ کرام کے ہاں قرآن مجید کی تلاوت احکام کے ساتھ ہوتی تھی، مسائل کے ساتھ، ضبط کے ساتھ پوری ہوتی، اس سے کوئی چیز رہتی نہیں تھی، مکمل ماحولیات سامنے ہوتی تھی، اس لیے ان کے علوم ہر اعتبار سے کامل اور اکمل تھے۔ چنانچہ تفسیری مراتب میں ہم نے کہا تھا کہ تفسیر کا پہلا طبقہ اور پہلا مقام اور مرتبہ وہ تو خود قرآن مجید کی تفسیر کا ہے، تفسیر القرآن بالقرآن، اور دوسرا طبقہ تفسیر القرآن بالاحادیث، تیسرا طبقہ وہ حضرات صحابہ، تابعین، اتباع، ان بزرگوں کی تفاسیر ہے۔ کیونکہ صحابہ نے سن بھی لیا، لکھ بھی دیا، اس کے لیے دنیا میں جہاد بھی کیا اور پوری کائنات تک قرآن پہنچایا ہے، تو صحابہ سے بڑے مفسر نہیں ہو سکتے۔ پھر صحابہ کرام میں ابو بکر کے بارے میں مطلقاً موجود ہے، کان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر عالم بہت بڑے، اور علم کا پہلا سرچشمہ قرآن ہے اور دوسرا سنت ہے۔ اور حضرت کی وفات کے دن اور حضرت کی بیماری میں آپ نے ابو بکر کو امام بنایا اور اہل العلم والفضل ان کو بنوایا۔ جو لوگ نبی آخر زمان اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں لازمی ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرے ایمان کے درجے میں کہ ابو بکر سے بڑا عالم اور باعمل پیغمبر کی نگاہ نبوت میں نہیں تھا۔